یہ دیہاتی لوگ جن کا تذکرہ پیچھے سے آ رہا ہے، آپ پر اس بات کا احسان جتلا رہے ہیں ان اسلم، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے واضح کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اور یوں ان سے کہہ دیجئے کہ بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پر ایمان پر ہدایت عطا فرمائی۔ ان کنتم صادقین، یہ بھی اس صورت میں کہ تم اپنے ایمان کی دعوے میں اگر سچے ہو تب۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ جتلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام غیبوں سے آگاہ و واقف ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ نے تمہارے تمام اعمال کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ ان آیات پر سورہ الحجرات کا اختتام ہوا۔ اس سے قبل کی آیات میں تذکرہ گزرا کہ چند اعرابی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اس انداز سے جیسے کہ احسان جتلا رہے ہیں۔ دیگر تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ ان دو آیات میں جو آج پڑھی گئی ان میں سے پہلی آیت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ان سے واضح الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس ایمان اور اسلام کے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم اللہ اور رسول پر احسان نہ جتلاؤ، کیونکہ تم نے اللہ اور رسول کا ایمان لا کر کچھ نہیں بنایا، اور اگر ایمان نہ لاتے تو اللہ اور رسول کا کچھ نہ بگڑتا۔ اور ساری کائنات خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایمان نہ لائے تو بتاؤ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ جو ایمان نہیں لائے اس کی دنیا آخرت بگڑ جاتی۔ اگر تمہارے بقول تم اپنے اس قول میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو پھر تمہارا اللہ اور رسول پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کا تم پر احسان ہے، اس لیے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے تمہیں راہ راست پر لایا، اسلام کی روشنی دکھائی، ایمان کی روشنی تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ڈالی، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پیغمبر کا احسان کہ پیغمبر اسلام کا رہنما ہے، اسلام کا راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا پیغمبر کا کام ہے۔ پیغمبر نے سیدھا راستہ تمہیں دکھایا ہے، تو یہ پیغمبر کا تم پر احسان ہے، تمہارا نبی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس بات کو ان کے ذریعے سے اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو پیغام دیا کہ تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے تو تمہیں اللہ اور رسول کا اور ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کے ذریعے سے تم تک ایمان اور اسلام پہنچا، اور جن لوگوں نے تمہیں سیدھے راستے کی اسلام کی رہنمائی کی، اللہ اور رسول کے بعد تمہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا احسان تمہیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ تم اپنا احسان جتلاؤ کہ تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اگر تم ایمان نہ لاتے، کفر کی حالت میں مر جاتے تو کہاں جاتے؟ دنیا کی زندگی تو چلو جیسی تیسی گزر جاتی، تمہاری آخرت برباد ہو جاتی، سیدھے جہنم میں چلے جاتے، اور جہنم کو عارضی ٹھکانہ تو نہیں، وہ تو ابدی ٹھکانہ ہے کفار کے لیے۔
تو بھلا بتاؤ تو یہ احسان کس پر ہوا؟ بولو مجھے اسلام کی توفیق ملی تو اللہ اور رسول کا مجھ پر احسان ہے، کسی اور مسلمان کو اسلام قبول کرنے کی اور اسلام والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ایمان اگر میرے تمہارے دلوں کے اندر رچ بس کیا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رسول کا احسان ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اس بات کا برملا اعلان کر دیجئے یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم اللہ رسول پر احسان دکھلاتے ہو، خبردار قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، ایمان کے راستے میں ہدایت عطا فرمائی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور پھر ہر ذی شعور انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی بات کے اعلان اور اظہار کے ذریعے سے اللہ کو کچھ بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کے رازوں سے بہتوں سے واقف ہے، بلکہ فقط میرے تیرے دل کی کیا بات ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے چپے چپے سے، کائنات کے ہر ظاہر اور مخفی چیز سے، دن کے ہر ایک حصے کے ہر ایک عمل سے، کائنات کے ہر کونے کے ہر عمل سے، اور رات کے ہر ایک حصے کے ہر عمل سے، ہر مخلوق کے ہر فرد کے ہر عمل سے، ہر حال میں وہ اللہ واقف اور آگاہ ہے، اس کو کچھ بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت اس طرح ہے کہ تم اپنے دل میں ایمان کو پختہ کرو، یقین کو جاگزین کرو اور اعمال کے ذریعے سے اسلام کا ثبوت فراہم کرو۔ اب اس شخص کے پاس اسلام کا کیا ثبوت ہے جس نے مسلمانوں جیسی شکل نہیں بنائی؟ بتاؤ، اس شخص کے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے جس نے اسلامی شکل نہیں بنائی؟ اس شخص کے پاس مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے جو اسلامی اعمال اختیار نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور قربانی نہیں کرتا، شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے؟ بتاؤ اس کے اسلام کا کوئی ثبوت ہے؟ اور جیسے پیچھے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو۔ اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے، ایمان اندرونی یقین اور اندرونی کیفیت اور حیثیت کا نام ہے، اور اسلام ایمان کے ذریعے سے اعمال کے اظہار کا نام اسلام ہے۔ اب کوئی آدمی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی لاکھ اسلام کا دعویٰ کرے، مسجد میں نہ جائے، نماز نہ پڑھے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے؟ فقط اس کے دعوے پر آپ اس کو مسلمان کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور آپ اس کو مسلمان کبھی نہیں سمجھتے جس نے زندگی میں کبھی قربانی نہ کی ہو، آپ اس کو مسلمان کبھی نہیں سمجھ سکتے جس نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو، باوجود حیثیت کے زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ یہ اسلامی اعمال ہیں، اعمال کے ذریعے سے اسلام کا صدور ہوتا ہے، اور دلی کیفیت اور یقین کے ذریعے سے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بتانے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اندر کی کیفیت اللہ کو بتا دے گی کہ تو مسلمان ہے، اللہ خود تیرے اسلام کی گواہی دے گا، اور ظاہری اعمال تیرے ساری دنیا کو بتا دیں گے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم نے دیکھا مسلمان ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں مسلمان نہیں ہے، تو میں نے دیکھا ایئرپورٹ پر اپنے رومال بچھا کر قبلہ رخ معلوم کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت سے،
تو ان کو اور ساری دنیا کو پتہ چلتا، باور کرانے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمان ہے۔ اور اس سے پہلے ان کی شکلیں مسلمانی ہیں، انہوں نے پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھی ہوئی ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے ان ساروں کا کوئی پتہ نہیں، یہ مسلمان ہے۔ وہ جتنے داڑھی منڈے ہیں، جتنے کلین شیو ہیں، جتنے ننگے سر ہیں، جتنے پینٹو شینٹو ہیں، ان کے بارے میں ہر کوئی کہے گا ان لوگوں کا بولو کوئی پتہ نہیں، یہ مسلمان ہے۔ اور ایسے ہی اب داڑھی منڈا بھی ہے، پینٹ والا بھی ہے، ایئرپورٹ پر یا بازار میں مصلی بچھا کے اپنا رومال بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھنے والا ہر کوئی کہے گا یہ نماز نہ پڑھنے والی دنیا کا کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ جو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یہ یقینی بات ہے یہ کون ہے، مسلمان ہے۔ تو لہٰذا زبانی جمع خرچ اور دعوے کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے ثبوت پیش کرو تو مسلمان ہو۔ اللہ کریم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔